حکم میں امداد سمرو وزیر اعظم کی چھٹی ہوگی یا پھر چیف جسٹس کی رخصتی، یعنی چیف جسٹس گھر جائیں گے یا وزیر اعظم کو کرسی سے اتار دیا جائے گا، مارشل لا لگے گا یا ایمرجنسی، واضح اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ حالات گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتے جا رہے ہیں، ہونے ہی تھے، دیوار پر لکھا تھا، اندھے بھی پڑھ رہے تھے، مگر جن کی آنکھیں ہیں وہ نہیں پڑھ پا رہے تھے، کیونکہ ان کی آنکھوں پر محبت کی پٹی، کیونکہ ان کی آنکھوں پر اختیار کی جو ہے وہ اپنا پٹی بندھی ہوئی تھی، لہٰذا وہ نہیں دیکھ رہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ میں نے آج سے کوئی ایک ہفتہ پہلے اور اس سے بھی ایک پہلے، یعنی 23 مارچ کو اور 28 مارچ کو میں نے 2 الگ الگ ولاگ کیے تھے۔ اسلام آباد میں جب تھا میں، پچھلے دنوں ہم گئے ہوئے تھے، تو ایک ولاگ میں نے وہاں سے کیا تھا اور ایک میں نے لاہور میں ہی تھا تب کیا تھا۔ ایک میرا ولاگ جو ہے 23 مارچ کا، جس میں نے گزارش کی تھی کہ ایمرجنسی کی طرف معاملات جا رہے ہیں، اور ایک میں نے 28 مارچ کو کیا تھا جس میں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کی چھٹی ہوگی یا چیف جسٹس کی، اگر معاملہ اسی طرح آگے بڑھتا رہا تو پھر ایک کی چھٹی ہوگی۔ مگر اس بار مجھے وزیر اعظم گھر جاتے نظر نہیں آ رہے، اس بار حالات اور ہیں۔ اس بار صورتحال جو ہے وہ نہیں ہے جو 2016-17 میں تھی، وہ نہیں ہے جو 2011 میں تھی یا 12 میں تھی۔ 12 میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو نااہل کر دیا گیا تھا، اس کے بعد اپنا 12 کہہ رہا ہوں میں، 12 میں، اور اس کے بعد 16 میں وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا تھا۔ اس بار صورتحال ڈیفرنٹ ہے، اس بار حالات اور ہیں۔ اس وقت عدالت کے اندر اس طرح بغاوت نہیں تھی، افتخار چودھری کے زمانے میں بھی اور ثاقب نثار کے زمانے میں بھی، مگر اس وقت عدالت کے اندر بھی تقسیم ہے، اور اس وقت ہمارے جرنیلز کے اوپر، فوج کے ادارے کے اوپر عمران خان کے عشق کا بھوت سوار تھا۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے جنرل اپنا عمران خان کے عشق کا بھوت سوار تھا، لہذا ہم تو سارا کچھ روند کر عمران خان کو لانا چاہ رہے تھے، اس لیے عدلیہ کو مینیج کیا، اس لیے آر اوز کو مینیج کیا، اس لیے آر ٹی ایس بٹھایا، اس لیے آئین روندا، قانون روندا، تباہیاں پھیر دی، اور آج اس کا خمیازہ یہ قوم بھگت رہی ہے۔ اور آج وہ جو قوم کے پاکستان کے آئین کے سینے میں جو میخیں گاڑی گئی تھی، وہ نکالتے نکالتے پاکستان زخمی ہو رہا ہے۔ آج وہ نیوٹرل ہونے کے باوجود ادارے جو اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، ان کے اندر سے کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کو سپورٹ مل رہی ہے، جن کو غیر آئینی غیر قانونی طور پر لایا گیا تھا۔ پھر یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ جی پاکستان کی عدلیہ جو کبھی بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے باہر نہیں رہی تھی، ایون افتخار چودھری کی تحریک، میں فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2007 میں جب افتخار چودھری کی بحالی کی تحریک شروع ہوئی تھی، یا جب افتخار چودھری صاحب کو ہٹایا گیا تھا، جس دن ہٹایا گیا تھا اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ افتخار چودھری میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ایک فوجی عامر کو نہ کہے، افتخار چودھری کو پیچھے اندر سے سپورٹ ہے، اور یہی ہوا تھا۔ ہم سندھی میں کہاوت ہے کہ اپنا چور کے چو گھر خالی آ، بھاگے کے چو تو چور تو اچے، یعنی چور نو آکھو کہ جی گھر خالی ہے، تو جڑا ساد ہے مالک کے گھر دا انہوں کہ چور آ رہا ہے، دونوں میں لڑائی پڑ جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو افتخار چودھری کو کہا گیا تھا کہ مشرف کو کہا گیا تھا کہ افتخار چودھری کو ہٹا دو، اور افتخار چودھری کو کہا گیا تھا کہ اگر مشرف تمہیں ہٹائے تو تم کھڑے ہو جانا، ہم تمہارے ساتھ کھڑے۔ فوج کے ادارے کے اندر سے یہ کچھ ہوا تھا، تو افتخار چودھری کھڑے ہو گئے، مشرف کمزور ہو رہا تھا، سیاسی قوتیں، محترمہ بینظیر بھٹو شہید واپس آ گئی، نواز شریف صاحب واپس آ گئے، تو مشرف کمزور ہو گئے۔ اس وقت جو تھی صورت، وہ جو اندر سے ڈیفرنٹ صورتحال تھی۔ اب صورتحال ذرا مختلف ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو باجوہ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے اوپر بھوت سوار تھا، فوج کہہ رہی ہے کہ جی ہم اب نیوٹرل ہیں، تو افتخار چودھری کو اندر سے سپورٹ تھی پولیٹیکل گورنمنٹ کے خلاف۔ بعد میں جب بحالی کا معاملہ آیا تو پیپلز پارٹی کے اگینسٹ افتخار چودھری کو اندر سے سپورٹ تھی، ثاقب نثار کو اندر سے سپورٹ تھی۔ آج وہ صورتحال نہیں ہے، آج اندر سے اس طرح سپورٹ نہیں ہے، کوئی کچھ افرادی طور پر لوگ سپورٹ کر رہے ہوں تو کر رہے ہوں۔ لہٰذا اس بار مجھے وزیر اعظم گھر جاتے نظر نہیں آ رہے،
اس وقت پارلیمنٹ بھی تقسیم تھی. آج جو بھی لوڑی لنگڑی پارلیمنٹ ہے اس طرح تقسیم نہیں ہے. آج عمران خان بھی آئین 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 کا مطلب رونا رو رہے ہیں, کمال ہے. ویسے آج سپریم کورٹ کے اندر ججز کی میجورٹی چیف جسٹس کے کنڈکٹ کے ساتھ نہیں ہے. لہذا حالات جو جا رہے ہیں, مجھے خطرہ ہے, مجھے خدشہ ہے کہ ایک اور چیف جسٹس, جس طرح چیف جسٹس وہ گئے تھے سجاد علی شاہ صاحب. سجاد علی شاہ صاحب تو خیر خود بھی پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ کر رہے تھے جس طرح کا ان کا کنڈکٹ تھا. پھر نواز شریف صاحب نے بھی جگاڑ لگایا, انہوں نے بھی جج مینیج کر کے ان کو نکال دیا. اس بار اگر کوئی صورتحال بنتی مجھے نظر آ رہی ہے تو ایک ریفرنس مجھے چیف جسٹس کے خلاف آتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ بات میں نے 28 مارچ کو بھی کہی تھی کہ صورتحال اس طرف جائے گی اگر چیف جسٹس آف پاکستان اس سیاسی معاملے سے خود کو الگ نہیں کریں گے. تو آج پارلیمنٹ میں تگڑی تقریر ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ 3 رکنی بینچ نے دے دیا کہ جناب الیکشن جو ہے وہ تو ہوں گے, اور وہ بھی پنجاب کے ہوں گے, خیبر پختونخوا کی طرف گئے ہی نہیں. اور پھر انہوں نے شیڈیول بھی دے دیا الیکشن کا. پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اگر 10 اپریل سے پہلے تک تمام اداروں نے تعاون نہ کیا تو پھر توہین عدالت کے مرتکب ہو جائیں گے, یہ بھی کہہ دیا. لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ فیصلہ میجورٹی کا فیصلہ نہیں ہے جس کے اوپر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے. 4-3 کا فیصلہ تھا, اس کو 3-2 کے ساتھ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ویلڈ سوال ہے. جج صاحبان کی اپنی رائے موجود ہے. جج صاحبان نے بیٹھ کر, جسٹس مندوخیل نے بینچ میں بیٹھ کر کہا کہ بھائی جان یہ 4-3 کا فیصلہ تھا تو عمل درآمد کس کا کروا رہے ہیں آپ؟ ہم نے تو مسترد کر دی تھی. 4 ججوں نے, 7 ججز کے بینچ میں 4 ججوں نے از خود نوٹس جو ہے وہ مسترد کر دیا تھا. تو حکومت کہہ رہی ہے کہ فیصلہ تھا ہی نہیں. سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ فیصلہ ہے. سپریم کورٹ نہیں کہہ رہی ہے. سپریم کورٹ میں گروپ کہہ رہا ہے چیف جسٹس کی قیادت میں 6 جج صاحبان ہیں, یا 6 بھی ہیں کہ 3 ہیں یا 4 ہیں. فیصلہ تو 3 کا ہے. اور باقی ان میں سے باقی جو 6 جج صاحبان کہے جا رہے ہیں کہ چیف جسٹس کے ساتھ ہیں اور باقی ان کے ساتھ نہیں ہیں, ان میں سے ہم نام نہیں لیتے. ایک کا تو بینچ بنا لیا تھوڑی دیر پہلے تک, وہ آج دوپہر کو انہوں نے فیصلہ مطلب ایسا کام کر دیا کہ کمال ہو گیا. ویسے تو اب جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف اندر سے بغاوت ہو گئی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے, وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ جناب ایمرجنسی موجود ہے آئین کے اندر. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو انتہائی محتاط ہو کر بات کرتے ہیں, انتہائی. میں نے بلاول کو ایک موقع پر, زندگی میں ایک موقع پر غیر محتاط ہوتے دیکھا ہے. جب مریم نواز کو گرفتار کیا گیا تھا, انہوں نے پارلیمنٹ میں آ کر تقریر کر کے کہا تھا کہ یہ بغیرت ہیں جو گرفتار کرتے ہیں. اور وہ غیر محتاط جذباتی انسان ہو جاتا ہے کہ اگر کسی, کیونکہ وہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے, ان کی ماں نے جو مصیبتیں برداشت کی ہوئی تھیں, تو اس پر وہ جذباتی ہو کر انہوں نے ایک تقریر کر دی تھی, اور اس میں وہ محتاط نہیں رہے تھے. لیکن محتاط بات کرتے ہیں, جذباتی ہوتے ہیں لیکن بات محتاط کرتے ہیں. ان کی بات کے کو آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے کہ یار یہ کیا کر دیا بلاول نے. ہوتا ہے نا کہ بندہ کوئی بھی بات کر دیا بعد میں وضاحتیں دینی پڑے, ایسا نہیں ہوتا. تو بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ اگر, کل کہا تھا کہ اگر یہ 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا اور ہمارے یعنی حکومت کا جو ڈیمانڈ ہے فل کورٹ کی یا لارجر بینچ کی, اگر وہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تو پھر خدشہ ہے کہ کوئی تیسری قوت آئے گی اور ملک میں ایمرجنسی لگے گی یا مارشل لا لگے گی. اس طرف معاملات تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. اب حکومت کے پاس, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حکومت کے پاس تو ابھی ایک ریمیڈی ہے. حکومت ابھی اپیل میں جا سکتی ہے نظر ثانی کے لیے, اور حکومت تب جائے گی جب یہ جو نیا قانون بنایا اپنا یہ جو از خود نوٹس کیس کے معاملے پر, اس کو جب تک وہ نافذ العمل ہو جائے گا اس کے بعد حکومت چلی جائے گی. تو ہو سکتا ہے کہ صورتحال ذرا ڈفرینٹ ہو جائے. پھر وہ باقی جو جج صاحبان ہیں جو چیف جسٹس صاحب کے خلاف سمجھے جا رہے ہیں یا ان کے کنڈکٹ کے خلاف سمجھے جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے باقی جج صاحبان معاملات سنبھال لیں. لیکن اس سب سے نکلے گا کیا؟ فرض کر لیتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب پر سپریم کورٹ جو ہے توہین, چیف جسٹس صاحب توہین عدالت لگا دے کہ جناب وزیر اعظم صاحب چلے جائیں, تو کیا اس پر عمل درآمد ہو پائے گا؟ سب سے بڑا سوال ہے. یہ چلے جائیں گے وزیر اعظم, فرض کر لے چلے گئے. ایوان میں تو میجورٹی بیٹھی ہوئی ہے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی, وہ اپنا نیا وزیر اعظم منتخب کر لیں گے, کسی کو بھی کر لیں, شاید خاقان عباسی کو کر لیں, رانا ثناء اللہ کو کر لیں, کسی اور کو کر لیں, نیا وزیر اعظم منتخب کر لیں گے. لیکن چیف جسٹس کے خلاف اگر ریفرنس آتا ہے اور وہ ریفرنس
حکومت کا نہیں ہوگا. اگر حکومت کا ہوگا تو صدر صاحب اس کو 1 مہینہ روک کے رکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے پرائیویٹ ریفرنس آ جائے, میاں داؤد کی طرح کا کوئی بندہ, جس طرح میاں داؤد صاحب نے مزار علی اکبر نقوی کے خلاف پرائیویٹ ریفرنس بھیج دیا, تو پرائیویٹ ریفرنس تو نہیں روکا جا سکتا, اس کے اوپر تو کوئی نہ کوئی کارروائی کرنی ہوتی ہے, جس پر جسٹس اور پاکستان بار کونسل کی طرف سے بھی آ سکتا ہے, کسی بھی بار کونسل کی طرف سے آ سکتا ہے. تو حکومت کا ریفرنس تو صدر صاحب روک سکتے ہیں, اس پر اعتراض کر کے واپس, جو فواد چودھری نے کہا کہ مائنڈ اپلائی ہو سکتا ہے. پرائیویٹ ریفرنس تو نہیں روکا جا سکتا. اور اگر پرائیویٹ ریفرنس آتا ہے تو پھر جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کمپوزیشن ہوگی وہ چیف جسٹس کے اگینسٹ ہوگی. سندھ کے چیف جسٹس پہلے ہی مطلب جس طرح ان کو نظر انداز کیا گیا ہے, نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کو نظر انداز کر کے اب وہ جتنے جو 6 رکنی بینچ تھا وہ سارے کے سارے وہ جج صاحبان تھے 6 رکنی بینچ میں, جو سینئر موسٹ جج صاحبان کو لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ سے نظر انداز کر کے لایا گیا تھا. تو مجھے اس بار ذرا پہیہ الٹا گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس بار مجھے ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب چلے جائیں, حکومت تو شہباز شریف کی ختم ہو جائے گی, دوبارہ بن جائے گی, ایک اور وزیر اعظم آ جائیں گے, مگر مجھے لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ خطرے میں ہیں. میں یہ بات آج نہیں کر رہا, میں یہ بات پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. آج ابھی میں مریم نواز صاحبہ کی پڑھ رہا تھا, انہوں نے بھی جو اسٹیٹمنٹ دی ہے, یہ بات میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ سیاسی معاملہ ہے حضور, سائیڈ پہ ہو جائیں, ہارن دیں, پاس کریں یا پھر کراس کریں یا برداشت کریں والی صورتحال ہوتی ہے نا, اس صورتحال میں آ گئی عدالت. اب اس معاملے سے کچھ نہ اب کٹاکٹی نکل کے رہے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اسی طرح معاملہ چلتا رہے, اب یہ نہیں ہو سکتا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا, بار بار میں کوٹ کرتا ہوں, 27 دسمبر کو اور اس سے اگلے دن بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان کے ایک ادارے میں جو سہولت کار تھے ہم نے ان کو باعزت طریقے سے رخصت کر دیا ہے, ایک ادارے میں بھی موجود ہے. اس وقت مجھے کھٹک گئی تھی کہ حکومت کسی نہ کسی طرح ماسٹر, کہ سیاستدان جو ہے نا وہ مائنڈ گیم کے ماسٹر ہوتے ہیں, وہ کھلاتے ہیں پھر, اور اگر ان کی پچ پر آ کر کوئی کھیلے گا, یہ میں افتخار چودھری کے زمانے سے بات کہتا آ رہا ہوں کہ افتخار چودھری کے پاس اختیار ہے, پاور ہے, چیف جسٹس ہیں, مگر وہ سیاستدان نہیں ہے. اگر وہ سیاستدانوں سے سیاست کریں گے تو ہار جائیں گے, اور ہار گئے. تو بلاول بھٹو نے جب یہ بات کی اور اس بات کو پھر مریم نواز نے ریپیٹ کیا, اور مریم نواز نے ذرا اور طریقے سے ریپیٹ کیا. بلاول نے کہا کہ ایک ادارے میں عمران خان کے سہولت کار جو تھے ان کو ہم نے باعزت طریقے سے رخصت کر دیا, اور انتخابات سے پہلے دوسرے ادارے میں جو عمران خان کے سہولت کار ہیں وہ بھی چلے جائیں گے. تو مجھے بات سمجھ آ گئی تھی. اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی عمران خان جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کر دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. سمجھ آ گئی تھی کہ حکومت اب بڑی لڑائی لڑنے جا رہی ہے. ہوا یہ کہ اب مریم نواز صاحبہ نے آج جو فیصلہ ہوا ہے, جو کہ وفاقی کابینہ نے مسترد کر دیا, وزیر قانون نے لمبی چوڑی تقریر کر دی آج دوبارہ قومی اسمبلی میں, وزیر اعظم نے تقریر کر دی. بلکہ وزیر اعظم اور وزیر قانون کی تقریر سے مجھے یاد آیا کہ آج پہلی بار ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومتوں میں تو ہوتا رہا ہے, لیکن یہ اتحادی حکومت ہے جس کو پیپلز پارٹی لیڈ نہیں کر رہی, اس میں بھٹو شہید کے لیے دعا ہوئی ہے, فاتحہ خوانی ہوئی ہے قومی اسمبلی میں بھی اور کابینہ میں بھی. اور پھر کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ بھٹو شہید کا جو ریفرنس جو آصف زرداری صاحب نے 12 سال پہلے سپریم کورٹ کو بھیجا تھا کہ بھٹو شہید کا عدالتی قتل کیا گیا, جج صاحبان خود اعتراف کر چکے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے اوپر دباؤ تھا, نصیب حسن شاہ کی کا حوالہ, ہمارے اوپر دباؤ تھا اور ہم نے مطلب بھٹو کو پھانسی نہیں دی جانی چاہیے تھی, لیکن دباؤ میں ہم نے دے دی پھانسی. تو جج اعتراف کر چکے ہوئے. تو وہ ریفرنس جو دبا کے بیٹھ گئی سپریم کورٹ آف پاکستان, فیصلہ کیا وفاقی کابینہ نے کہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا, سپریم کورٹ کو لکھا جائے گا, درخواست دی جائے گی کہ اس کے ریفرنس کی ہیئرنگ کریں, فل کورٹ بیٹھے اور بھٹو شہید کے دامن پہ لگنے والا داغ اور اپنے سپریم کورٹ کے دامن پہ لگنے والا داغ, بھٹو سے زیادہ سپریم کورٹ کے دامن پہ داغ ہے. بھٹو کو آج بھی لوگ شہید کہتے ہیں, اور بھٹو کو قتل کرنے والوں کے نام و نشان مٹ گئے, کوئی ان کا نام نہیں لیتا. بھٹو کی قبر پہ ہر سال لاکھوں لوگ جاتے ہیں اور جا کر برسی مناتے ہیں, ان کا نعرہ لگتا ہے, آج بھی گونجتا ہے. آج ان کی برسی ہے, ٹویٹر بھرا ہوا ہے, ہر وہ بندہ جو ان کا حامی ہے, ہر وہ بندہ جو نیوٹرل تھا, ہر وہ بندہ جو ان کا مخالف تھا, وہ سب آج بھٹو شہید کو یاد کر رہے ہیں. تو ان کا ریفرنس وہ حوالہ آیا. تو مریم نواز صاحبہ نے جو فیصلے پر رد عمل دیا فوراً وہ یہ تھا, یعنی ایک فیصلہ آ گیا اور اس کے بعد
جو وفاقی کابینہ نے اس کو مسترد کیا تو اس پر الگ الگ رد عمل ہے. تو مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ آج کا فیصلہ اس سازش کا آخری وار ہے جس کا آغاز آئین کو ری رائٹ کر کے پنجاب حکومت پلیٹ میں رکھ کر بینچ کے لاڈلے عمران خان کو پیش کی گئی کہ لو بیٹا توڑ دو تاکہ ہم جیسے سہولت کاروں کی موجودگی اور نگرانی میں تمہیں دوبارہ سلیکٹ کیا جا سکے. 2018 میں جو کام فیض کھوسہ یعنی چیف جسٹس سابقہ ثاقب نثار نے انجام دیا تھا وہ ذمہ داری اب اس بینچ نے اٹھا لی ہے. اس خوفناک اور ڈھٹائی سے کی گئی سہولت کاری اور ون مین شو کے خلاف سپریم کورٹ کی اکثریت نے بغاوت کر دی. وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ اس سہولت کاری کو اپنے آئینی اور قانونی ہاتھوں سے روکے. یہ ہے وہ جگہ جہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس اب نہیں رہیں گے. چیف جسٹس کو خطرہ ہے, ان کی کرسی کو خطرہ ہے, وزیر اعظم کو خطرہ ہو نہ ہو, حکومت جو ہے وہ اس کو کچھ نہیں ہوتا. حکومت ایک بار وزیر اعظم چلے جائیں گے دوسرے وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے. یہ اور دوسرا بغاوت سپریم کورٹ کے اندر. اچھا اور بات وہ کہتی ہیں وفاقی کابینہ کے معاملے پر, وفاقی کابینہ کی جانب سے فیصلہ مسترد کر دینا کافی نہیں ہے. آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کر لاڈلے کو مسلط کرنے کی کوشش کرنے والوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. یہ ہے وہ واضح اشارے کہ حکمران جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں. بغاوت اندر سے ہے. پارلیمنٹ محاسبہ کرے, احتساب کرے چیف جسٹس کا, اور چیف جسٹس کے احتساب کا طریقہ کار تو ایک ہی ہے کہ ریفرنس جائے گا. اب وہ ریفرنس پرائیویٹ پارٹی لاتی ہے, حکومت بھیجتی ہے, جو بھی ہوگا چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ جس سیاسی معاملات میں مداخلت جو کر چکے ہیں تو اب یہ معاملات انجام تک ہی پہنچیں گے, رکنے کے نہیں ہیں یہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.